کس نے کاٹے؟ اسلام آباد۔ یہ وہ کیسز، یہ آج کا جو کیس ہے یہ پنجاب پولیس کے نہیں، لیکن پنجاب پولیس نے بھی کوئی کیس کاٹے یا صرف اسلام آباد پولیس نے؟ صرف اسلام آباد سے۔ سب کچھ صرف اسلام آباد۔ اچھا، نہیں آپ کا صرف اسلام آباد کا کیس ہے، پنڈی کا کیس نہیں ہے، پنجاب کا نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ 5 کیسز میں سے ایک کیس ہے جس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور ٹرائل شروع اور ہے۔ باقیوں کو بھی معطل کیا ہوا ہے، وہ جو سب کو باقی معطل کیے تھے۔ ہاں کتنے لوگ آپ کے 40 تھے نا؟ 48 تھے میرا سب کچھ بند ہے۔ کب سے معطل ہے؟ 2023 9 مئی سے نا۔ 9 مئی سے معطل ہے ہاں جی، اور بحال نہیں ہوا۔ لگتا نہیں سنتا، میں اس کے اجرے پہ گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ گھر سے نہیں کرتے، سپورٹ نہیں کرتا۔ لیکن آپ 9 مئی کے بعد تو حکومت نہیں تھی، تو پھر کیسے ویسے آئے تھے؟ گورنمنٹ تو بھی آئی ہے نا، پولیس میں میں سے 9 مئی کے بعد وقت تو مطلب الیکشنز نہیں تھی نا بعد میں، میں انٹرم سے گورنمنٹ۔ میں نے پہلے سے تھا نا، ہاں نوتاج سے پہلے سے تھا نا، 5 سال سے تھا پہلے سے۔ ہاں یہ کیری کرتے ہیں نا آگے جب تک وہ اچھا، ابھی بھی آپ ان کے ساتھ ہیں؟ یہ سارے نہیں، میری سسپینڈ ہو، ہاں جی سسپینڈ ہو، سسپینڈ ہوئے تو انہوں نے نہیں کلوز کیے اس نے، 1 مہینے جیل بھی گزارے، جیل۔ پوچھا، یہ کارپینٹر ہے چلا۔ کہاں آپ کہاں سے؟ جی میں لکی ماروا سے۔ لکی مارکیٹ سے۔ اور سارے تین دور سے آ رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں نا؟ بھائی سارے یا کورٹ میں تو دیکھ لیں، لیکن باقی ان کی پتہ نہیں۔ ہاں، اس سے پہلے بالکل نہیں ہوئی۔ آتے جاتے کیسے ہیں یہ آپ بتائیں؟ کہاں پہ رہتے ہیں؟ وہاں سے آتے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، اور ان کی تو وہ سہولت دے رہے ہیں نا کہ ٹرانسپورٹ کی؟ کچھ نہیں ہے، آپ آئے ہو، اس کی پہلے کوئی ہے نہیں ہے ان کے پاس۔ نہیں دیکھیں، کیونکہ ہمیں تاریخ بتا دی انہوں نے کہ تاریخ ہو رہی ہے، نہیں تو ہم اپنی تاریخیں بھول کرتے ہیں نا جب، تو اپنی بھی یاد نہیں رہتی ہیں، اور ان کی کیا رہتی ہے، اپنی بھی نہیں یاد رہتی۔ یہ اسٹوڈنٹ ہے اسلامک یونیورسٹی کے، اس طرح اچھا۔ بہت سارے پی ایچ ڈی ورکر، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے جو چلے اور آپ کہاں پہ میں رہتے ہیں؟ وزیرستان سے۔ آپ رہتے ادھر ہی ہیں؟ ہاں ادھر ہی ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ ہاسٹل میں۔ اللہ کرے آپ اپنی تعلیم پوری کرو۔ آپ لوگوں نے یہ مشکل نہیں ہے، میں ساروں کو کہتی ہوں، ہمیں عمران خان نے سب کو موقع دیا ہے کہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈال سکیں ایسے وقت میں جب پاکستان کا میرے خیال میں یہ تاریخی وقت ہے، یہی میں کہہ سکتی ہوں۔ اور ہم نے بھی نہیں کبھی سوچا تھا کہ گھر سے نکل کے ہم بھی سارے سڑکوں پہ ہوں گے یا عدالتوں میں ہوں گے۔ ہم نے پہلی دفعہ اتنی عدالتیں دیکھی ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن ہمیں انشاءاللہ یاد رہے گا کہ ہم نے اس وقت میں سے گزرے ہیں۔ پاکستان کے اندر اچھی تبدیلی آئے گی، مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے جوان اگر پاکستان کے مستقبل کا حصہ رہیں گے، جو عمران خان نے پھر کہہ کے بھیجا، یاد رکھیں عمران خان نے 2 باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ظلم جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہے میں قید میں ساری زندگی کاٹ لوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ نا پچھلے 1.5-2 سال سے کس قسم کی ہمیں سفارشیں نہیں آتی، کبھی کوئی بتا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ڈائریکٹ، ہمیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی ریٹن میں کوئی بات نہیں آئی، ہمیں صرف بات آتی ہے کہ عمران خان کو کہتے ہیں اپنی ذات کی بات کرو، اپنی رہائی کی بات کرو، آپ چپ رہنا، بولو گے نہیں ہم آپ کو رہا کر دیں گے، سیاست جیسے چل رہی ہے اس میں مداخلت نہیں کرو گے ہم آپ کو رہا کر دیں گے، آپ 9 مئی کو قبول کرو، اس کے لیے معافی مانگو، ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ 9 مئی میں CCTV فوٹیج کی بات نہ کرو، CCTV فوٹیج، وہ کہتے ہیں عمران خان نے پہلے دن سے، آپ کو یاد ہوگا، کہا تھا کہ آپ یا ثبوت لائیں، آپ ثبوت لائیں، جو ثبوت پہلے آپ دکھائیں وہ CCTV فوٹیج میں، کیونکہ ان بلڈنگوں کے اوپر سب کے اوپر بہت کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں CCTV فوٹیج غائب کر دی ہے، اور کہتے ہیں ہم جس چیز کو سزا دیں گے نا، آپ عمران خان کو کہتے ہیں تھوڑی سی سزائیں قبول کر لو۔ تھوڑی سی سزائیں قبول کا کیا مطلب ہے؟ اعتراف کر لو بغیر CCTV فوٹیج کے۔ اب جب عمران خان کہتا ہے کہ میں ذات کی نہیں بات کرنی، میں رول آف لا کی بات کرنی ہے، میں نے جمہوریت کی بات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت چل رہی چلنے دو، اس کا مطلب جمہوریت جاتی ہے تو جانے دو، وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ وہ عمران خان اپنے لوگوں کی اور اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی ذات کی بات کرو، یہ فرق ہے صرف۔
اور جب وہ کہتے ہیں، اور عمران خان نے بھی پیچھے کہہ کے بھیجا نا، پھر صرف ہمارا کام ہے صرف وہ دہرانا جو عمران خان نے کہا ہے. اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان سے کس سے بات کروں، یہ تو بیچارے خود فیصلے کرنے والے لوگ نہیں ہیں، میں ان سے کیوں نہ بات کروں جو فیصلے کرتے ہیں. کہ ٹرمپ تک نے کہا ہے کہ میں فیلڈ مارشل سے بات کروں گا، اس نے یہ تو نہیں کہا میں شہباز شریف سے بات کروں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نمائندگی نہیں کر رہا ان عوام کی. اس وقت تو عوام کے نمائندے حکومت میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، کیونکہ سب کو پتہ ہے 17 سیٹوں کے ساتھ آیا تھا. عمران خان نے کہا ان سے بات چیت کیوں کروں، ان سے بات کرو جنہوں نے جو فیصلے کر رہے ہیں. ایک انہوں نے یہ کہا ہے. دوسرا انہوں نے پچھلی دفعہ کہا آپ احتجاج کی تیاری کریں. انہوں نے اپنے وہ ان کو کہہ کے بھیجا، ہم نے ان کو پیغام دے دیا تھا کہ، اور علی امین اور باقی لیڈرشپ وہ ہماری فیملی نے پوری نے جا کر پیغام دے دیا تھا. اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا زبردست پہلا آغاز سے پہلے ایک پلان ایک دو انہوں نے بنا لیے ہیں جو وہ بتا دیں گے. انہوں نے جو عمران خان نے کہا تھا محرم کے بعد تحریک کا آغاز کریں، تحریک شروع کریں. کس چیز کے خلاف؟ اس ظلم کے نظام کے خلاف. تو اس لیے یہ بات چیت، جب عمران خان تحریک کی بات کرتے ہیں حکومت بات چیت کی بات شروع کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا، میں نے بھی اب نوٹس کیا، جب بات کریں عمران خان کہ تحریک کا آغاز کریں تو اسی وقت حکومت کہتی ہے بات چیت کرو، اور اسی میں بات کو، اب بات چیت بھی نہیں یہ کرنے، ان سے کیا بات چیت کرنی جیسے عمران خان نے کہا ہے. کیونکہ ہمیں تو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی بات چیت کرنی کس پہ. ہاں سیٹیں واپس کر دیں، عمران خان یہی کہہ رہے ہیں نا، سیٹیں واپس کر دو، وہ نہیں کرنا. ججز کو تو عمران خان کے کیس ہی نہیں سن رہے. آپ یہ دیکھ لیں، آپ تو یہاں تحریک کے لیے آ رہے ہیں، اب ہم 3-4 مہینے سے ہم ہائی کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. کبھی جج چھٹی پہ ہے، کبھی پروسیکیوشن پتہ نہیں تیاری نہیں ہے اس کی، چھٹی پہ چلی جاتی ہے. تو وہ ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے کہ عمران خان کے 8 کیسز لاہور ہائی کورٹ کے نہ سنے جائیں، اور یہاں پہ القادر میں عمران خان، ان دونوں میں بیل ہونی ہے. ان دونوں میں بیل ہو جائے عمران خان رہا ہو جائیں گے. اور لیکن یہ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسز اتنے احمقانہ ہیں کہ کوئی جج جرت ہی نہیں کر رہا کہ اگر اس کو سن لیتا ہے تو وہ کرمنل ہوگا، مطلب وہ مجرم ہوں گے اگر عمران خان کو کیس سننے کے باوجود رہائی نہ دیں. کیونکہ تاریخ ان ججز کو بھولے گی نہیں، ان کو احساس ہے اس چیز کا کہ اگر یہ بات، جب وہ اگر غلط فیصلہ دیتے ہیں، تاریخ ان کی یہ تاریخ بھی نہیں بھولے گی، اور ان کی اگلی پوری 10 نسلوں کو نہیں بھلانے دیں گے کہ جو انہوں نے یہ جرم کریں گے عمران خان کے خلاف. تو اس لیے یہ چیز چلے گی. اس کا ہم یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے. ہم اگر آپ عدالتوں میں تو ہم بھی عدالتوں میں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم سارے اکٹھے ہیں اس چیز میں. یہ بالکل ہمارے خلاف جرم ہو رہا ہے، ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے نہیں گھبرا رہے ہیں، اور آپ بھی نہیں گھبرانا انشاءاللہ. اور آپ کی پڑھائی اگر تھوڑی دیر ہوگی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ختم نہیں ہوگی. آپ بچوں نے محنت کر کے اپنی پڑھائیاں بھی ختم کرنی ہیں، اور آپ فکر نہ کرنا، انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ. آپا یہ آپ کے سامنے جو بندے کھڑے ہیں یہ کے پی کے پولیس کے ہیں جن کو معطل کیا ہوا ہے. اب کے پی کے میں تو گورنمنٹ ہے آپ کی، تو ان کو تو بحال کرنا چاہیے تھا نا. مجھے اس چیز کا نہیں پتہ کہ کیا ان کے رولز ہیں اور یہ کیا ریگولیشنز ہیں، لیکن یہ ہمارے لائرز سن رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ یہ وہاں تک پیغام پہنچا دیں گے. تو حلیمہ آپا کل جو قیادت کی ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے پارلیمانی قیادت کی، اس کے بعد ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی وہ پریس کانفرنس. سنی نہیں ہے لیکن مجھے بتایا گیا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مذاکرات کیے جائیں کیونکہ اب حکومت زیادہ تگڑی ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کی جائے. تو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، اگر میں یہ بات کروں گی تو شاید آپ کہیں کہ میں سیاسی بات کر رہی ہوں، لیکن میرے بھائی کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہوگی، جو بھی میرے بھائی کے ساتھ ہوگا اور میری بہنوں اور ہم سب کا یہ ہے کہ اس کے اوپر تو ہم بالکل بات کریں گے. اگر یہ مضبوط ہوتی حکومت تو آپ کا خیال ہے عمران سے اتنا، خان سے اتنا خوف ہے کہ اسے ایک ملاقات سے بھی ڈر گئے ہیں.
عمران خان کی ساری ملاقاتیں بند ہو جائیں, کتابیں نہ دی جائیں. اتنے خوفزدہ ہیں یہ مضبوط نہیں ہے, یہ مزید خوفزدہ ہیں کہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ میری بہنوں کو آدھے گھنٹے کی بجائے 15 منٹ کے بعد پولیس والے بھی ڈرے کھڑے ہوتے ہیں, ان کو انسٹرکشنز ہیں کہ جلدی سے اٹھا دو. اور جو عمران خان کے وکیل ہیں ان نے کل بتایا, میں نے پھر سے پوچھا 2 منٹ کی بات چیت, انہوں نے کہا نہیں, کل 1.5 منٹ کی بات کے بعد ان کو کھینچ کے باہر سے وہاں سے نکال دیا گیا. اب مجھے بتائیں, یہ طاقتور حکومت ایسے کرتی ہے؟ طاقتور تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں عمران خان کدھر ہے. طاقتور ہوتی تو ان ساروں کو جیلوں کی یہ یہاں عدالتوں میں پھر رہے ہوتے. طاقتور ہوتی تو عمران خان کو آج چھوڑ دیتے کہ اس کو تو فائدہ کچھ نہیں ہے, ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں, عمران خان کو رہا کر دو. اس وقت عمران خان طاقتور ہے اور یہ خوفزدہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے. ان کا اپنا تجزیہ ہوگا, یہ میرا تجزیہ ہے, میں اپنا تجزیہ بتا رہی ہوں آپ کو. کل آپ کے اوپر بھی آپ پر تھوڑی سی تنقید کی گئی اس پوری میٹنگ کے اندر کہ آپ جو ہے نا وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتی ہیں, مطلب جو پارلیمانی پارٹی کا ہوئی ہے, کیونکہ یہ جیو نیوز نے رپورٹ کی ہے. وہ جیو نیوز تو ویسے ہی شیطانی کرتا ہے. دیکھیں پوری قوم جو آپ مجھے بتائیں, کوئی یہاں پہ کسی میں یہاں پہ کوئی ڈویژن ہے کہ عمران خان کے پیچھے نہیں کھڑے؟ کوئی ہے جو نہیں کھڑا؟ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سارے کہتے ہیں عمران خان کے ووٹ ہیں. تو اگر عمران خان کے ووٹ ہیں تو پوری قوم تو عمران خان کی پارٹی تو بالکل ایک پیج پہ ہے, بالکل ایک پیج پہ ہے. اور یہ جو جان کے شیطانی ہے, ان کی ضرورت ہے. یاد رکھیں, جیسی ان کو ڈر ہے, ان کو یہ باتیں کرنی ضروری ہیں کہ یہاں پہ اتفاق نہیں ہے. ہاں 1-2 لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے, دے نہیں سکتے. یہ ان کی تو باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں, جو باقی دوسری پارٹیاں ان کو تو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے, رپورٹ بھی کوئی نہیں ہوتی. تو آپ وہ جو نون لیگ اور وہ جو ہیں ان کی تو آپ بات ہی نہیں کرتے ہو, ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ ان کے اندر اتفاق ہے نہیں ہے. پی ٹی آئی کی یہ دیکھ لیں خوف کتنا ہے کہ ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور جہاں تک عمران خان کی بات آتی ہے, بالکل ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آپ کو سب کو یقین بیان نہیں کرتے ہیں. کوئی 1 منٹ ایک وقت نہیں ہے جس وقت ہم عمران خان کی بات نہیں کریں گے. عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچائیں گے اور ہم نے پہنچا دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ یہ بھی بتائیے گا, 2705 تقریباً ایسے ادارے ہیں پنجاب کے اندر جن کا نام جو ہے مریم نواز کے نام پر رکھ دیا گیا ہے, میاں صاحب کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے, ان کے خاندان کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے اس کا نام بھی مریم نواز کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے. آپ کیا کہیں گی, عمران خان نے جو بھی ادارے بنائے ان کے اپنا نام شاید کسی پہ بھی نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ ایک عمران خان ایک بہت عظیم انسان ہے. وہ آئے نہیں تھے اپنے نام لگانے. نام تب آپ کو لگانا پڑتا ہے جب آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا نام ہی نہ کوئی بھول جائے. آپ کو تصویریں تب لگانی پڑتی جب آپ کا نام کوئی لے نہیں رہا ہوتا. آپ کو نام اداروں کے تب رکھنے پڑتے ہیں جب آپ کا نام کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. آپ مجبور اور زبردستی لوگوں کے سرکاری پیسہ خرچ کے, اربوں روپیہ خرچ کے آپ لوگوں کے دلوں میں نہیں جا سکتے. جتنی مرضی تصویریں لگا دیں, جتنی مرضی اداروں کے اوپر نام رکھ دیں, آپ لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے. یہ پرانے زمانے کی, ان کو یہ نہیں پتا کہ آج کل دیکھو ایک وقت تھا 100 سال پہلے, یہ جو جب آتے تھے نا ڈکٹیٹرز, وہ یہی کرتے ہیں. جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے نا اس کی تصویر سے لوگوں کو خوف ہوتا ہے, لوگوں کو خوف سے وہ کرتے تھے. یہاں تو ان سے ڈر بھی کسی کو نہیں لگ رہا. اب تو ٹائم بدل گیا, جتنی مرضی تصویریں لگا لیں, جتنے مرضی اداروں کے نام رکھ لیں. یہ پرانے پچھلے وہ صدی کی سیاست ہے اور طریقہ کار ہے پروپیگنڈا کا, وہ ختم ہو چکا ہے. یہ بیچاروں کو پتہ ہے. آپ کیا اقدام اٹھائیں گی؟ یہ جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں یہ سارے جو ہے نا وہ 9 مئی کے ملزم ہیں کچھ؟ ان کا ساروں کا ڈیٹا, یہ جو ٹیم ہے نا ان کے پاس سارا ڈیٹا بھی ہے, سارا ڈیٹا. آپ کو پتہ ہے ہزاروں لوگ ہیں اس چیز میں, ہزاروں, اور ساری دور دور سے آتے ہیں. جیسے سرگودا میں لائرز نے کوشش کر کے ان کی جب ٹرائل شروع تو ایگزیمپشن کروا دی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں, یہ دیکھیں عدالتیں ہوتی ہیں اپنے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے. یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ بے گناہ لوگ ہیں, ان کو دور دور سے لاتے ہیں. کسی جج نے کہا بھی تھا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں ان بے گناہ لوگوں کو اتنی دور سے آنا پڑتا ہے ایک صرف تاریخ لینے کے لیے. اور اگر عدالتوں کے اب لائرز کے پاس کوئی طریقہ کار ہوگا جس میں ان کو ایگزیمپشن مل جائے,
इतनी दूर से आते हैं। अब कई जगहों पे बसें भी अरेंज की हैं लोगों ने, केपी से बसें भी आ रही हैं, लेकिन अब पूरे केपी, पंजाब, इन दूर दूर इलाकों से लोग आते हैं, अपनी रोज़गार छोड़ कर आते हैं। तो अब जितनी कोशिश हो सकती है लोग सहूलत भी दे रहे हैं। अब माशाल्लाह हमारी लॉयर्स की टीमें यहाँ देखें, हर दफ़ा केसेस होते हैं पूरी टीम मौजूद होती है। पिछले 2 साल में लोग बहुत ट्रेन हो गए हैं। अदालतों की ट्रेनिंग बहुत हो गई है, जजेस की भी ट्रेनिंग हो गई है, लॉयर्स की भी ट्रेनिंग हो गई है, हम सब की ट्रेनिंग हो गई है। पहले कभी एक लॉ का नहीं पता था, अब हमें सारे लॉज का पता है। इंशाल्लाह जो ये वक्त गुजर जाएगा, इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। मुश्किल वक्त चला गया है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।